السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول ناول کا سٹوریز۔ نام ہے دا فار ایور، ہمیشہ، جس کو لکھا ہے سپنا گل نے، اور اس کی قسط نمبر ہے 6۔ ہیلو ہارون بھائی۔ حیا، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ علیزہ اب کیسی ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہارون بھائی کے لہجے میں پریشانی تھی۔ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب بالکل ٹھیک تھا، پر جب سے ولی بھائی اور فجر گئی ہیں تب سے عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے مجھے لگا کہ کوئی آسیب ہے، پر وہ آسیب ہرگز نہیں ہے۔ کیا کوئی جن یا بھوت تھوڑی ہی بچی کو ڈرگز دے سکتا ہے؟ وہ آن کو ساری بات بتا کر بلا آخر کار ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی تھی، او مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو دس حیا، اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ ہارون تیزی سے بولا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بھائی، امی کو کچھ نہ بتائیے گا، آپ بھی ٹینشن نہ لو، میں آؤں گی ضرور، لیکن میں مصطفیٰ کو ایسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اور اس نینی سے کچھ پتا چلا؟ ہارون کچھ سوچتے ہوئے بولا، نینی ابھی پولیس کے انڈر ہے، لیکن میں سوچتی ہوں بیچاری نے بھلا کیوں ایسا کرنا ہے؟ حیا کو ہارون بھائی کی بات پہ حیرانی ہوئی۔ نینی تو 1 سال سے فجر کے گھر علیزے کو سنبھال رہی تھی، وہ بھلا اب ایسا کیوں کرے گی؟ حیا، پیسہ کسی بھی انسان کا ایمان خراب کر دیتا ہے، پھر بھی احتیاط کرنا، بچے اور مصطفیٰ۔ حیا نے ان کی اس بات پر ایک گہری سانس لی تھی۔ آفس گئی ہیں؟ امی تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا حیا، میں رکھتا ہوں، کب تک آؤ گی؟ فی الحال کچھ نہیں پتا، جب تک علیزہ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ میں بھی مہندی کی صبح؟ حیا لب کاٹتے ہوئے بولی۔ حیا، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں سمجھ سکتا ہوں، اب تم شادی شدہ ہو، تمہاری ذمہ داریاں ہیں، بالکل ٹینشن نہ لینا، میں امی کو سمجھا دوں گا، ایسے ہی بڑھاپے میں سینسیٹیو سی ہو گئی ہیں، ورنہ تم تو انہیں جانتی ہو۔ ہارون اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، تھینک یو ہارون بھائی مجھے سمجھنے کے لیے، آپ کو تو اب سب کچھ پتا ہی ہے۔ حیا نے دیکھا پیٹر آ چکا ہے اور اس کافی پکڑتا ہوا حیا آہستہ سے تھینک یو کرتی ہے۔ پہلے نہیں سمجھا تھا تمہیں، کاش سمجھ لیتا، خیر کوئی پرابلم ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ حیا اپنا فون بیگ میں رکھتے ہوئے بولی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بیگ میں واپس لے گئی ہیں تو آپ گھر چلی جائیں چینج کرنے۔ وہ سامنے کھڑا اس کو بتا رہا تھا۔ حیا نہ بولنے والی تھی جب دماغ میں جھمکا ہوا، ٹھیک ہے پیٹر، میں پہلے علیزہ کو دیکھ لوں، ڈاکٹر سے بات کر لو، پھر آتی ہوں۔ پیٹر سر ہلا کر کھڑا رہا۔ حیا ڈاکٹر کے آفس کی طرف چل پڑی۔ مسز حیا، آپ نے ابھی تک علیزہ کو کسی قسم کی کبھی میڈیسن دی؟ ڈاکٹر بہت مشکوک نظروں سے حیا کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اب بھی لگ رہا تھا کہ یہ ساری کارروائی حیا کی ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر، علیزہ جب سے پیدا ہوئی ہے میں ہی موسٹلی اسے سنبھالتی رہی ہوں۔ علیزہ میری بیٹی ہے، بیٹی کی طرح نہیں، اور علیزہ جب بیمار ہوئی تھی اس کے فادر اور نانا نے پرسکرائبڈ میڈیسن دی ہی، مجھے تو وہی دی ہیں، اگر وہ بیمار ہو تو اسے دے دی جاتی ہیں، لیکن علیزہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کل بالکل سو رہی تھی، مجھے شوق سا ہوا، لیکن سوچا ٹھیک ہے آج تھکی ہوگی، پھر باہر چلی گئی، راستے میں ہی پتہ چلا کہ وہ ابھی تک ویسی پوزیشن میں ہے۔ آپ بلیو کریں ڈاکٹر، ہمیں بالکل نہیں پتا اور ڈرگز کا معاملہ بالکل نہیں سمجھ آیا، ہمارے گھر میں ویسی ہی اسٹرینج ہیپننگ ہو رہی ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ خیر آپ کو اتنا بتا دوں کہ میں نے بالکل نہیں کیا، آپ مجھے پلیز علیزہ سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ حیا نے بے حد تحمل سے بات کی کیونکہ اب ڈاکٹر حیا کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ سٹوری آپ کافی اچھی بنا لیتی ہیں مسز حیا، بٹ آئی ایم سوری، جب تک پولیس سے معاملہ حل نہیں ہو جاتا ہم بچی سے کسی کو نہیں ملنے دیں گے ایکسیپٹ ہر پیرنٹس۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے بولتے ہوئے اٹھ پڑا۔ حیا کو غصہ تو بہت آیا لیکن اس نے ضبط سے کام لیا اور اٹھ پڑی۔ وہ باہر نکلی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو اس کو سائیکو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے تنگ کر رہا ہے، اس کی فیملی کو تکلیف دے رہا ہے، آخر وہ ہے کون؟ میم چلیں؟ حیا چونکی، پیٹر سامنے کھڑا اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں چلو۔ حیا نے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے ارد گرد دیکھا، پھر چل پڑی، پھر کچن کی طرف آئی اور پھر اس نے فریج پر میوزک لسٹ دیکھی، پورا چیک کرنے کے بعد اسے میسو اٹیک اینجل کا سانگ نہیں ملا۔ حیا نے پھر دوسری بار آہستہ آہستہ کر کے سلائیڈ کیا لیکن تب بھی نہیں ملا۔ اس نے اپنا پرس سے چٹ ڈھونڈی تاکہ وہ رائٹنگ چیک کر سکیں، پر دیکھا وہ غائب تھی۔ اس بار اسے بالکل گھبراہٹ نہیں ہوئی، اسے بہت سمجھداری سے چلنا تھا کہ جو کوئی بھی اس کا مقصد صرف اس کا دماغ خراب کرنا ہے۔ وہ پھر جا کے بالکنی کی طرف آئی، اس نے پول کو دیکھا جو بند تھا۔ وہ آگے بڑھی لان کی طرف جہاں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر شیڈ لگا ہوا تھا۔ حیا نے راڈ پر لگا بٹن دبایا اور شیڈ کھل چکا تھا، اب دھوپ اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اس نے ادھر ادھر چیک کیا اور آگے چل پڑی۔ سامنے براؤن کلر کے لارج صوفے اور بیچ میں ہیوی وڈج قسم کا ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا جو ووڈن تھا۔ حیا وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ انہیں ہفتوں میں اتنا کچھ ہوا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائیں گی۔ پاگل؟ ہاں،
پاگل کسی کا مقصد ہے، وہ جو کوئی بھی ہے بہت شدت سے چاہتا ہے کہ حیا پاگل ہو، اور وہ اتنی کہ وہ مصطفیٰ سے دور ہو جائے۔ مصطفیٰ سے دور؟ اگر مجھے کوئی مصطفیٰ سے الگ کر سکتا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ میرا کون دشمن تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے آج تک کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس نے اپنا سر پکڑا تو اپنی بہن کا نہیں تھا، میں نے تو اس نے نہیں کیا۔ مصطفیٰ اسے کیمرے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت صوفے پر بیٹھی تھی اور اس نے اپنا سر تھاما ہوا تھا، پھر کبھی انگلیوں کو مروڑتی تھی تو کبھی اٹھ جاتی تھی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ماؤس سے اسے مزید کلوز اپ کیا جسے اس کا پریشان زدہ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مصطفیٰ کو بے چینی ہوئی۔ اچانک فون کی بیل بجی، دیکھا تو اسفند کا فون تھا۔ اس نے اٹھایا۔ ہیلو اسفند۔ ہاں مصطفیٰ، سب ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ نے دوبارہ مانیٹر کی طرف دیکھا، وہ اب اٹھ چکی تھی۔ اس نے دوسرا سین جو بیڈ روم کی طرف تھا وہاں کلک کیا۔ ابھی تک تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے، دیکھوں؟ مصطفیٰ نے اپنی آئی برو کو انگلی سے چھوا اور اسکریچ کرنے لگا۔ مصطفیٰ تم حیا کو ڈسٹریکٹ کیوں نہیں کرتے؟ اسفند جاد اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ کتنا کروں یار، وہ بہت زیادہ سٹریس لے رہی ہے، وہ بہت عجیب حرکتیں کرنے لگی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ماں نہ ہی بننے کا وہ اتنا دل و دماغ پر لے رہی گئی، اسے دنیا کو ہوش نہیں ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے جو فیڈر حیا نے دی تھی اس میں سلیپنگ ڈرگز تھیں، اگر اسے پتہ چلے تو اس کا دماغ خراب ہوگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بیکاز آئی لو ہر سو مچ کہ اسے تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن دوسری طرف میری جان ہے علیزے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو۔ اب مصطفیٰ کی آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا میرے سے ٹریٹمنٹ کرواؤ لیکن تم مان ہی نہیں رہے۔ مصطفیٰ اب بات سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے لگا بس چھوٹا موٹا سٹریس ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ بات تو بگڑتی جا رہی ہے۔ یار میں حیا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو واقعی کچھ کرنا پڑے گا، لیکن حیا کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ نے اب مانیٹر کی طرف دیکھا۔ حیا الماری کو چیک کر رہی تھی، وہ کپڑے باہر نکال رہی تھی اور بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے کوٹ اور مصطفیٰ کے کوٹ ہی نکالے تھے، اس کے پاکٹ چیک کر رہی تھی، اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ پھر وہ واش روم میں گھسی، ادھر مصطفیٰ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں کیمرہ نہیں تھا۔ اسفند یار میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے حیا کو پھر دورہ پڑ گیا ہے۔ مصطفیٰ تیزی سے بول اٹھا تھا اور اپنی کیز اٹھائی تھیں۔ ناول کا نام ہے دا فار ایور ہمیشہ اور اس کو لکھا ہے سپنا گل نے، جس کے قسط نمبر ہے 7۔ واش روم کی ایک ٹاولز چیک کر رہی تھی، پھر وہ کھڑکی کے قریب آئی، اس نے کھولا اور چیک کیا، یہاں ہوا کے علاوہ کوئی چیز نہیں آ سکتی تھی۔ تو پھر یہ سب، اف خدایا بہت سنبھل کر چلنا ہے مجھے، یہ بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ حیا باہر نکل کر سیڑھیوں کے قریب آئی کیونکہ اس نے اوپر چیک کرنے کا سوچا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حیا ڈر کی اچھلی، وہ ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں اسے دروازہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، سمجھے؟ قدموں کی چاپ جیسے قریب آ رہی تھی، حیا چیختے ہوئے اس کی طرف آئی اور مصطفیٰ کو دیکھ کر جم گئی۔ مصطفیٰ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کو دیکھ رہا تھا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، السلام علیکم، کیسی ہے میری جان؟ مصطفیٰ اس کے قریب آیا اور اسے پیار کرتے ہوئے بولا۔ حیا نے آہستگی سے سر ہلایا۔ علیزے کا پتہ چلا؟ وہ حیا کے بالوں کے لٹوں کو پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ حیا کی اس بات پر آنکھوں میں نمی آ گئی۔ نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ہوں اس سب کی ذمہ دار۔ پتہ نہیں مصطفیٰ سب مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اپنی لیزوں کے ساتھ ایسے کر سکتی ہوں؟ مصطفیٰ کے دل کو کچھ ہوا اور اس نے حیا کے آنسو صاف کیے۔ بیبی ڈونٹ کرائی، اٹ ہرٹس، اور تم نے کچھ نہیں کیا۔ مصطفیٰ اپنے سے ساتھ لگا کر کچن میں آیا اور اسے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سے ایک پانی کی بوتل ساتھ میں اسٹرابیری سے بھرا بال نکال کر کاؤنٹر پر رکھا اور پھر جھک کر دراز کھولا اور اس نے نیٹلا چاکلیٹ نکالی تھی۔ اس کے پاس آیا اور سامنے اس نے اسٹینڈ پر پڑی فورک اٹھایا اور ٹیشو سے صاف کیا اور اتنی باریکی سے صاف کر رہا تھا، حیا جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی ہنس پڑی۔ مصطفیٰ چونکا، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے دیکھنے پر حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ عجیب لڑکی ہو، کبھی ہنستی ہو کبھی روتی ہو۔ مصطفیٰ اسٹول پر بیٹھے ہوئے اس کے سادہ سے چہرے کو گھورتے ہوئے بولا، مسٹر او سی ڈی، ابھی اگر آپ کو پتہ چلے کہ میں نے آپ کے کمرے کا کیا حشر کر دیا ہے تو آپ اٹھ پڑیں اور انہیں ٹھیک کرنے لگ جائیں۔ گھر آتی ہی بکھیرا پھیلانا شروع۔ مصطفیٰ خود کو سنبھالتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا، مصطفیٰ آپ کو ذرا بھی غصہ نہیں آ رہا؟ آپ واقعی مصطفیٰ کے ہاتھ ساکت ہو گئے، بلکہ ہاتھ کیا وہ پورا کا پورا ساکت ہو گیا۔ بولے نا مصطفیٰ، ذرا بھی غصہ نہیں آ رہا؟ حیا کھوئے ہوئے لہجے میں بولی اور مصطفیٰ نے خود کو سنبھالا اور اس کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ کیوں آئیں گا مجھے جب تمہارا کوئی قصور ہی نہیں ہے؟ وہ اس کی ٹھوڑی چومتے ہوئے بولا اور حیا کے آنسو بہہ نکلے اور مصطفیٰ کی شرٹ پر گرے۔ میں علیزے کا خیال نہیں رکھ سکتی، اس ہفتے عجیب حرکتیں نہیں، یہ سچ ہے، میں پاگل ہو رہی ہوں۔ حیا نے اپنا سر پکڑا۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے ہونٹ چوس لیے۔ شش،
ریلیکس بیبی. اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو. الیزا تو ٹھیک ہے نا؟ یہی کافی ہے. اب چھوڑو، ہارون کی شادی پہ تمہارا جانا ضروری ہے، وہ بھی جلدی. الیزا 5 دن بعد اسٹارٹ ہوگی اور تم دونوں ولی اور فجر کے آنے سے پہلے چلی جاؤ. فیملی کے ساتھ عید منا لینا. اس نے ایک ہاتھ سے حیا کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے سے اب کانٹا اٹھا کر اسٹرابیری سے چاکلیٹ ڈبویا اور حیا کے منہ کے قریب لے آیا. ایٹ. حیا نے منہ تھوڑا سا کھولا اور ہلکی سی بائٹ لی. پر مصطفیٰ آپ، میں اس کے 2 دن بعد آ جاؤں گا. آئی پرومس میری جان. بس تھوڑا سا کام ہے اور تم فکر نہ کرو. میری طرف 4 گارڈز ہیں، میں بالکل سیف رہوں گا. ٹھیک ہے؟ خیر چھوڑو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، تم ضرور بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوگی. مصطفیٰ نے ایک اور پیس دیا اور حیا نے منہ کھولا تھا. اچھا اتارے مجھے، آپ کی ٹانگیں درد کر جائیں گی. مصطفیٰ نے اسے گھورا. بڈھا سمجھا ہوا ہے، مجھے 4 سال سے ایسے بٹھا رہا ہوں. مصطفیٰ زور دیتے ہوئے بولا اور اس وقت تو بات ہی کچھ اور تھی. حیا نے مصطفیٰ کے گال کو چٹکی دی اور مصطفیٰ پرسکون ہو گیا کہ ابھی وہ ٹھیک تھی. اچھا اب اچھا نہیں لگتا؟ مصطفیٰ اب اسے پانی کی بوتل پکڑاتے ہوئے بولا اور حیا مسکرا پڑی تو مصطفیٰ کے گال چوم کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا. یاد ہے مصطفیٰ ہماری پہلی اینیورسری؟ مصطفیٰ نے اسے مزید اوپر کر کے گرفت مضبوط کر لی. وہ دن میں کیسے بھول سکتا ہوں، آپ تو اس دن پاگل ہو گئی تھے. میں نے اتنی محنت سے پینٹنگ بنائی اور پوئم بھی لکھی، اس کو دیکھنے کی بجائے آپ پاگلوں کی طرح میرے پیچھے آئے. حیا سوچ کر ہنس پڑی جبکہ مصطفیٰ کو بھی وہ دن یاد کر کے لبوں پر مسکراہٹ ہی آ گئی تھی. وہ 24 اپریل کا دن تھا. جب مصطفیٰ سو کر اٹھا تو دیکھا حیا لمبے سے کلوزٹ شیشے میں کھڑی اپنے بال ٹرائی کر رہی تھی. کدھر کی تیاری ہے مسز؟ مصطفیٰ کوہنیوں کا سہارا لے کر اٹھا اور پھر حیا کو دیکھتے ہوئے بولا، میں فجر اور لڑکیوں کے ساتھ میں نے جنگل جا رہی ہوں. اب مصطفیٰ کی پٹ سے آنکھیں کھلیں. کدھر؟ حیا نے پونی باندھی اور لیدر کی جیکٹ اٹھائی اور مصطفیٰ کے سٹائل میں مصطفیٰ کا ماتھا چوما. آئی لو یو. وہ مڑنے لگی کہ مصطفیٰ نے اس کا بازو کھینچا اور اسے اپنے اوپر گرایا. تم کہیں نہیں جا رہی سمجھی؟ مصطفیٰ نے اس کے گرد بازو کا گھیرا سخت کر لیا. مصطفیٰ پلیز، میں انجوائے کرنا چاہتی ہوں اور فجر بھی ساتھ ہے میرے. حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا. حیا آر یو ڈینائنگ می؟ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور حیا نے آنکھیں گھمائیں. نو آئی ایم ناٹ بٹ پلیز لیٹ می انجوائے. تمہیں لندن، مالدیپ، ترکی، تھائی لینڈ اور بہت سی جگہ میرے ساتھ بالکل مزہ نہیں آیا. اینڈ یو آر فار گیٹنگ سم تھنگ. حیا. مصطفیٰ حیا کو گھورتے ہوئے بولا. ہاں آپ کی بات اور ہے لیکن میں گرلز ڈے منانے دیں پلیز. حیا یو آر فار گیٹنگ سم تھنگ. مصطفیٰ نے سخت قسم کا گھورا. پلیز مجھے جانے دیں، فجر انتظار کر رہی ہوگی. پابندی نہ لگائیں، دیکھیں ولی بھائی کتنے اچھے ہیں. مصطفیٰ نے اسے فلپ کیا. اب وہ بیڈ پر تھی جبکہ وہ اس کے اوپر. فرسٹ آف آل لیڈی آئی ڈونٹ لائک ٹو ریپیٹ مائی سیلف. اینڈ سیکنڈ اف یو کمپلیمنٹ اینی گائے ایون اٹس مائی فرینڈ اٹ میکس می بوائلنگ میڈ. مصطفیٰ تیزی سے بولا اور مصطفیٰ شرم کریں، ولی بھائی میرے سگے بھائی سے بھی بڑھ کے ہے. اگر ہارون بھائی کے بعد میرا کوئی بھائی ہے تو وہ ہے. ولی بھائی اسٹاپ ٹریمپلنگ. جانتا ہوں بٹ یہ میرے بس میں نہیں ہے، سو اسٹاپ اریٹیٹنگ. میں اب آخری بار پوچھ رہا ہوں، تمہیں بالکل کچھ بھی نہیں یاد؟ واقعی مجھے کچھ نہیں یاد، بس اتنا یاد ہے کہ فجر میرا انتظار کر رہی ہوگی اور آپ جائیں سیدھا آفس. حیا سائڈ سے گزرنے لگی جب مصطفیٰ نے پھر اسے پکڑ کر اسی پوزیشن میں لایا. ڈونٹ میس ود می لیڈی. حیا نے اپنے پلان کے مطابق لیدر کی جیب سے ہتھ کڑی نکالی اور تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر سائڈ ٹیبل کی راڈ پر لگائی. مصطفیٰ تو اسے پیار کرنے میں مصروف تھا. اچانک فون کال پر چونکے وہ اٹھنے لگا کہ حیا نے فوراً اس کے ہاتھوں پر تیزی سے باندھی. مصطفیٰ نے دیکھا حیا پھرتی سے بیڈ کی دوسری سائڈ سے نکلی. حیا. حیرت سے مصطفیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ حیا ایسے کرے گی. اور حیا نے یہ کہاں سے لی؟ مسٹر مصطفیٰ آصف آپ حیران نہ ہوں، یہ میں نے کہاں سے لی؟ یہ تو مجھے فجر کی کلیکشن میں سے ملی. ویسے آپ کی بہن بڑی زبردست چیزیں رکھتی ہے. حیا نے چابی دوسری سائڈ ٹیبل پر رکھی جو مصطفیٰ کی پہنچ سے بہت دور تھی. حیا آئی کانٹ بلیو دس. مصطفیٰ کا منہ کھل گیا. میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. حیا تم ایسا نہیں کر سکتی حیا. مصطفیٰ چلاتا رہا جبکہ حیا باہر نکل پڑی اور اس نے پینٹنگ اور پوئم دروازے کی سائڈ پر رکھ دی. جب وہ غصے سے بھاگے گا تو یہ دیکھ کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. شکر اللہ کا تم آ گئی، ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا مصطفیٰ بھائی تمہیں آنے دیں گے. فجر ڈرائیو کرتے ہوئی بولی. ویسے ولی بھائی تمہیں نہیں روکتے ٹوکتے؟ حیا ہنستے ہوئے شیشے کے نیچے کرتے ہوئی بولی. ولی بول کے دکھائے تو ذرا میں دیکھوں. بے شک پراگ میں رہتی ہوں، ابھی بھی میرے بڑے تعلقات ہیں کینیڈا والوں سے، اوپر سے میرے بیسٹ بھیا وہ منہ ہی نہ توڑنے ولی کا. فجر موڑ کاٹتے ہوئے بولی. حد ہے فجر، ولی بھائی اتنے اچھے ہیں، تم سے کتنا پیار کرتے ہیں.
آیا بڑا، میں نے رات کے 4 بجے کہا مجھے میکڈونلڈس کھانا ہے، وہ مجھے سنانے لگا، اور بھائی وہ تمہیں بیبی گرل کہتے نہیں تھکتے جو کہتے ہوئے لے دیتے ہیں، مجھے وہ ایک برگر تک نہیں کھلا سکتا، منہ سے فجر ہی نکالتا ہے، وہ بھی غصے سے گھر کا کھانا چاہیے ہوتا ہے، مجھے کھانا بنانا نہیں پسند، پھر ابو کے کہنے پر بنا دیتی ہوں، اور تعریف کی بجائے کیڑے نکالنا کیا جاتا ہے۔ یار جب زندگی اتنی آسان ہے تو یہ سم تھنگ، تمہیں نہیں پتا میں کیسے اس انٹرومینٹک عجیب و غریب لوگوں میں رہ رہی ہوں۔ حیا اس کی شکایتیں سننے لگی، تم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا؟ ہر جگہ ٹرمپل کرتے ہیں، کوئی ذرا سا آنکھ اٹھا لے پھر اس آنکھ نے نہیں اٹھنا، مجھ پر اتنی پابندی، اوف، آئے میرا بھائی غیرت مند ہے نا۔ فجر تیزی سے بولی، مجال ہے جو مصطفیٰ کے خلاف کچھ سنے تو تم میرے بھائی کی اتنی دیر سے برائی میں لگی ہو۔ حیا کہاں چھوڑنے والی تھی، ولی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تب کہتی ہوں، رات کے 4 بجے وہ تمہیں برگر کھلائے تو وہ زیادتی نہیں ہوگی ان کے ساتھ، اس کے پاس پیسے کی کمی تھوڑی ہے، بلینئر بندہ ہے، ذرا بھی لگا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کرنا، مصطفیٰ بھائی کو دیکھو تم پر پیسے لٹاتے رہتے ہیں۔ فجر میوزک آن کرتی ہوئی بولی، اور راک میوزک سن کر حیا کو ذرا بھی نہیں لگا کہ فجر 25 سال کی شادی شدہ لڑکی ہے۔ فجر تم تو 1 سال میں ہی ان سے تنگ آ گئی ہو، خیر بے شک جتنے بھی برے ہوں لیکن انہیں OCD تو نہیں کہے ہے۔ حیا گہرا سانس لیتی ہوئی بولی، اچھی بات نہیں ہے، صفائی کا اتنا کریز ہے ان کو، ایک تو ولی، ہاں انہیں بھی ہے، لیکن میں جب سے آئی ہوں تب سے لاپرواہ ہو گئی ہوں، میں جب لڑتی ہوں تو کہتے ہیں تم سے اچھی کلین ہے، میں نے اس دن وہ نانی یاد دلائی، ولی کو اب کلین کا نام لے، اس کو سوچتے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ فجر، ولی بھائی پہ شک تو نہ کرو، اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ بھائی جتنا نہیں۔ فجر کچھ زیادہ ہی ناخوش لگ رہی تھی۔ ایسے نہیں کہتے فجر، دنیا کا ہینڈسم نیک انسان ملا ہے تمہیں، اور پتہ ہے جہنم میں وہ زیادہ عورتیں ہوتی ہیں جو خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ فجر نے مڑ کر حیا کو ایسے دیکھا جس پر حیا بولے بغیر نہ رہ سکی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ حیا پلیز سیریس باتیں مت کیا کرو، ورنہ کیا، ورنہ مجھے ہنسی آ جائے گی، ہا ہا ہا۔ اف اللہ، ایک ابو اور ولی کم تھے جو تم شروع ہو گئی، قسم سے ساروں میں مصطفیٰ بھائی بیسٹ ہیں، نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں نہ خود تنگ ہوتے ہیں۔ اچھا اب دیکھنا میرا کیا حشر ہوگا جب میں انہیں باندھ کر آ گئی ہوں۔ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ پیار کریں گے، گھر میں بٹھا دیں گے، اور ولی تو ایک عدد لیکچر سمجھ نہیں آتی وہ بزنس مین کیسے بن گئے، انہیں تو ٹیچر بنا دینا چاہیے تھا۔ ہائے حیا، ابھی تو ٹیچروں سے جان چھٹی ہے اور ایک ساری زندگی کا ہیڈ ماسٹر مل گیا ہے۔ بالکل ابو جو کی کاپی ہے۔ ولی میں دعا کرتی ہوں ہمارے بچے ہوں سب مجھ پر جائیں، ایک بھی ولی پر نہ جائے۔ حیا نے سر سیٹ سے ٹکا لیا اور فجر کو سننے لگی۔ واقعی فجر کو سنتے ہی انسان ہر پریشانی اور سوچ سے دور چلا جاتا ہے۔ ولی کے پاس چابی تھی، وہ کھولنے لگا اور اسے دیکھا دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے دیکھا کہ ایک پینٹنگ تھی، ساتھ میں ایک پوئم لکھی ہوئی تھی، اسے فریم کروایا گیا تھا۔ ولی نے پینٹنگ کو دیکھا تو ہنس پڑا، وہ سمجھ گیا کہ یہ حیا نے بنائی ہے۔ وہ پینٹنگ تھی ہی اتنی دلچسپ کہ کوئی بھی انسان دیکھتا اور اگر مصطفیٰ کو اچھی طرح جانتا تو ہنس پڑتا۔ ولی اگر تو آ گیا تو اندر، مجھے نکال۔ ولی مصطفیٰ کی چیختی ہوئی آواز پر بھاگا اور کمرے میں آیا تو مصطفیٰ کو دیکھ کر ٹہکا لگا کر ہنس پڑا۔ مصطفیٰ کا ایک ہاتھ ہتھ کڑی سے لاک تھا، اوپر سے وہ بغیر شرٹ کے تھا اور چہرے پہ بے بسی تھی، لیکن یہ بڑی خطرناک قسم کی بے بسی تھی۔ مصطفیٰ نے جب اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو اسے تاؤ دیا، ولی کھول مجھے۔ یار ویسے بیسٹ کو پکڑ کر قید کر دیا گیا ہے، وہ بھی ان کی زوجہ نے، یہ انجام فرمایا۔ حیا کو تو پورے 10 ملین کروڑ دینے چاہیے، آخر پراگ والے سیف ہو گئے۔ ولی ہنستے ہوئے بولی، کتے کھول مجھے۔ مصطفیٰ گھر آیا اور ولی نے آنکھیں دکھائیں، تمیز سے، نوکر نہیں ہو تیرا، خود کھولے، میں جا رہا ہوں۔ ارے رک میرے بھائی پلیز کھول دے۔ ولی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، ایک شرط پہ کھولوں گا۔ اس کی باتیں مصطفیٰ کا پارا آؤٹ ہوا، کیا بکواس ہے، شرط کہاں سے آ گئی؟ خیر عادت تو ہم نے بیوی صاحبہ اور آپ کی بہن سے سیکھی ہے۔ ولی کھول پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ مصطفیٰ زور آور وارننگ دیتے ہوئے بولا، کیا کریں گے تم؟ میں بھی تو دیکھوں، اگر مرد کا بچہ ہے تو کھول۔ مصطفیٰ نے چیلنج دیا، میں ڈرتا نہیں ہوں تجھ سے، ریسلنگ میں نمبر 1 آیا تھا، اور تو بھول رہا ہے میں بیسٹ ہوں۔ مصطفیٰ چڑھانے والی مسکراہٹ سے بولا، تبھی تجھ جیسے جانور کو باندھا ہے۔ ولی کھول نہیں ورنہ میں ابھی فجر کو کال کروں گا، تو کلین کے ساتھ ہے۔ اب ولی کا چہرہ سرخ ہو گیا، دانت توڑ دوں گا میں تیرے، اور میں حیا کو بتا دوں گا کہ تو اتنی گرل فرینڈ رکھتا ہے اور بدلتا تھا جتنا انسان کپڑے نہیں بدلتا، تو پلے باؤلی کے نام سے مشہور تھا، اور میں بیچارہ نیرڈ، لیکن فرسٹ ہمیشہ میں ہی آتا تھا۔ مصطفیٰ آنکھوں کو نچاتے ہوئے بولا، ہاں وہ بھی میرے نوٹس لے کر۔ ولی نے تیر پھینکا، ابے کھول دے، مجھے واش روم جانا ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ اب تمہیں ایک شرط، بھونک پھر۔ مصطفیٰ بولنے کے ساتھ خود بھونکا، تو حیا کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، اور یہ بلا وجہ کی OCD والی عادت کام کر کے بیچاری پریشان ہو گئی ہے۔ اس کی امی سمجھتی ہیں یہ تو ذہنی مریض ہے۔
ہو گیا تمہارا، اب کھول بھی۔ مصطفیٰ نے جیسے اس کی بات کہ وہ بالکل کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ ولی کو پتہ تھا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن مصطفیٰ اب آصف کبھی بھی بدلنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے کھولا تو مصطفیٰ نے اپنی کلائی کو رگڑا، وہ کافی حد تک سرخ ہو چکی تھی اور سائڈ سے کٹ لگ گیا تھا، لیکن وہ پھرتی سے اٹھا اور واش روم میں جانے لگا۔ ابے کدھر؟ مگر اس نے سنا ہی نہیں اور دھڑم سے دروازہ بند کر دیا۔ ولی نے ہنستے ہوئے بیڈ کے تکیے سے سر ٹکایا۔ وہ مینی جنگل آ گئی تھیں، لیکن حیا نے دیکھا وہ مینی جنگل نہیں بلکہ ایک بے حد بڑا خوفناک جنگل تھا، جس پر جلنے اور چڑھنے کے جو طریقے تھے اس کو دیکھ کر حیا کے چھکے چھوٹ گئے۔ بہت مزہ آئے گا حیا، خیر کینیڈا والی بات نہیں ہے رائٹ کی، لیکن پھر بھی ایسا لگے گا ہم فوجی ہیں، یہاں پر سے لٹکے گئے، پھر اس رسی سے اوپر پہنچیں گے، پھر حیا سے آگے سنا ہی نہیں گیا۔ حیا تمہیں بہت مزہ آئے گا؟ ہائے اللہ میں تو بڑی ایکسائٹڈ ہوں، فجر ہاتھ کو مسلتے ہوئے بولی، جبکہ حیا کو اب سمجھ میں آیا کہ مصطفیٰ سے کیوں روک رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ حیا کو ہائٹ سے فوبیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ بچوں والی حرکتیں نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے عادت بدلی ہے تب سے یہ شوق ختم ہو گیا۔ اس کی فوبیا کا تب انکشاف ہوا جب ان کی شادی کو 3 مہینے ہوئے تو مصطفیٰ سے گھمانے کے لیے سب سے پہلے روم لے کر گیا تھا۔ روم کی خوبصورت جگہ اسٹریٹ پیٹر بیسکیلا سب سے بڑا چرچ تھا جہاں پورا روم نظر آتا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو کم سے کم 300 سے زیادہ سیڑھیاں چلنا پڑتی تھیں، اور کچھ لوگ پرائٹ مہنگی لفٹ بھی استعمال کر لیتے تھے اگر چاہیے ہو تو۔ حیا نے اس دن لمبی سی پنک فراک پہنی ہوئی تھی، بالوں کو ہیئر کیچ میں مقید کیے ہوئے تھے، وہ کوئی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ کم مصطفیٰ بھی نہیں لگ رہا تھا، بلیو فیڈڈ جینز اور وائٹ شرٹ میں وہ چارمنگ لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑے اس خوبصورت عمارت کو اندر سے دیکھ رہے تھے۔ واو مصطفیٰ، میں سمجھی پراگ سب سے خوبصورت شہر ہے، لیکن میں بھول گئی تھی ویٹیکن سٹی سب سے زیادہ خوبصورت شہر ہے۔ مصطفیٰ ہنسا اور حیا معصوم سی بات پہ، تم آئی تھی نا؟ میں یہاں نہیں آئی تھی، میں تو دوسرے شہر اٹلی تھی، اور اس وقت بھی اتنی ٹینز تھیں تو آپ کی وجہ سے اتنا تنگ بھی نہیں کیا تھا، اوپر سے آپ کی موت کی خبر۔ حیا نے اپنا سر جھٹکا۔ مصطفیٰ نے اسے قریب کیا۔ بتاؤ ویسے رونا آیا تھا میری موت کا سن کر؟ ہم اپنے ہنی مون پہ یہ ڈسکس کریں گے؟ حیا نے اسے گھورا۔ تو کیا کریں، جو کہتا ہو تو سیکنڈ میں محترمہ کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ۔ اچھا بتاؤ نا حیا، دل کو کچھ ہوا تھا جب میری موت کی خبر سنی تھی؟ حیا نے اسے دھکا دیا۔ اور بہت برے ہیں آپ، بہت زیادہ۔ حیا آگے چل پڑی اور اس جگہ کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگی۔ اوپر کی سیلنگ نے اسے اٹریکٹ کیا تھا جو بہت مختلف اور پھر کارونگ اور پینٹنگز ہوئی ہوئی تھی۔ کچھ تو بے حد ہی عجیب تھا، کچھ تو بہت شاندار۔ حیا کو کوئی تصویر دیکھ کر منہ کھل جاتا تھا تو کبھی منہ بن جاتا تھا۔ مصطفیٰ دور سے اس کے پیارے پیارے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا جو اپنے پرس سے کیمرہ نکال کر کلک کرنے لگی تھی۔ What a lovely girl. Miss, can I take your photo? ایک اٹلی گائے اپنے ایکسنٹ میں انگلش بولتا حیا کی طرف مسکراتے ہوئے آیا۔ حیا نے پھرتی سے مصطفیٰ کو دیکھا جو مٹھی بھین چکا تھا اور حسب معمول اس کی ڈیپ اوشن آنکھیں سیاہ کالی مافک ہو گئیں۔ حیا تیزی سے مصطفیٰ کے سینے سے لگی اور اس کے گرد بازو حمائل کر لیے اور چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ حالانکہ اسے یہ کرتے ہوئے بڑی شرم آئی، لیکن مجبوری تھی، وہ اپنا ہنی مون نہیں برباد کرنا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ نے حیرت سے حیا کو دیکھا۔ Yes, but with my handsome beast and my beautiful husband. حیا کے الفاظ نے مصطفیٰ کو ایسا احساس دلایا جیسے کسی نے آب حیات پلا دیا ہو۔ اتنی خوشی سے آج تک نہیں ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کے سٹیبل شیو پر گہرا ڈمپل آ گیا اور اس نے حیا کو کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ گو اینڈ دین، مصطفیٰ کے لہجے میں غرور، مان، خوشی اور کیا کیا نہیں تھا، اور حیا نے شکر منایا۔ فوٹوگرافر نے فوٹو کھینچا اور پھر بولا واٹ اے کپل، گاڈ بلیس یو۔ حیا ہنس پڑی۔ چلو بیبی اوپر ورنہ ٹکٹ ضائع ہو جائے گا اور میرا مقصد بھی۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا۔ ویسے ہے بڑی امیزنگ جگہ، کاش فجر اور ولی بھی ہوتے۔ فجر کو ایسی ہسٹورک پلیسز نہیں پسند، وہ خاصی بور ہوتی ہے، اور ولی دیکھ چکا ہے 3 بار، اس لیے دونوں نے ہوائے جانا۔ پر کیا خیر، تمہیں بھی لے جاؤں گا، مجھے بیچ وغیرہ نہیں پسند، حیا چلتے ہوئے بولی اور واپس سٹیئرز پر چڑھ چکی تھی۔ کیوں؟ مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ بہت عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسے کوئی لفظ نہیں سوچا تھا، آپ ڈیٹیل بتاتی تو شرم سے لال پیلی ہو جاتی۔ عجیب؟ مصطفیٰ آپ بھی نہیں سمجھے، بہت کھلا ماحول ہوتا ہے۔ حیا نے فراک کو ہلکا سا اوپر کیا تاکہ وہ چلتے چلتے پیروں میں نہ آ جائے۔ مصطفیٰ اس کی بات سمجھ کر مسکرا پڑا۔ تو سویٹ ہارٹ، ہم پرائیویٹ والی سائٹ پر چلے جائیں گے جہاں میں اور تم ہوں۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگا لیے اور حیا نے ہاتھ چھڑوایا۔ کیا کریں مصطفیٰ، کسی نے دیکھ لیا؟ حیا نے مصطفیٰ کو گھورا۔ شوہر ہو کوئی ہم بوائے فرینڈ نہیں ہیں، ابھی محترمہ خود ایک اجنبی کے سامنے میرے گلے لگ گئی تھیں اور کیا کہا، اچھا بس اب ہم کب پہنچیں گے، کتنی سڑیا ہے، ابھی بھی تو صرف 20 سٹیپ لیے ہیں ہم نے، ٹوٹل تو کوئی 300 کے قریب ہے۔
اب حیا کو جھٹکا لگا تو وہ گرتے گرتے بچی اور مصطفیٰ نے پھرتی سے اسے پکڑا۔ حیا آرام سے، تم ابھی گر جاتی۔ مصطفیٰ کے لہجے پر خوف آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے، ہاتھ مت چھوڑنا۔ مصطفیٰ آپ کا دماغ تو صحیح ہے نا؟ 300 سیڑھیاں؟ ہاں تو؟ مصطفیٰ اس کے ساتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ تو ہم نے لفٹ کیوں نہیں لی؟ حیا کو اس شاندار بندے کی عقل پر افسوس کرنے کا دل کیا۔ اس لیے کیونکہ میں تمہارے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کروں گا۔ سیریسلی مسٹر انریزنیبل؟ حیا کے پسینے چھوٹ گئے اور اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اتنی زیادہ سیڑھیوں کو دیکھ کر اس کو چکر آنے لگے۔ تم جو بھی کہہ لو۔ مصطفیٰ اسے لے کر چلنے لگا۔ اب حیا سے نہیں چلا جا رہا تھا تو مصطفیٰ نے اسے فوراً اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حیا شاکڈ انداز میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سامنے سے گزرتے ہوئے ٹورسٹ بہت رش سے ان کپل کو دیکھ رہے تھے، اور خاص کر اس شخص کی آنکھیں جس میں حیا کی محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ Confessing to you that you are my forever and expressing my love to you۔ لوگ ایک زمانے میں میرے پیار کی مثال دیں گے حیا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تمہارے لیے کتنا پوزیسو ہوں۔ I really love you حیا، تم میری چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ آپ کے پاؤں تھک جائیں گے، اوپر سے میرا ویٹ۔ حیا نظریں جھکا گئی، پھر مصطفیٰ کا خیال کرتے ہوئے بولی، میں 20 مائل چلتا ہوں، سمجھی؟ اور تم تو بالکل بھی ہوا کی طرح ہو، پر کی طرح ہو، بالکل فیل نہیں ہو رہا۔ جبکہ حیا حیران ہوئی، مصطفیٰ کے چہرے پر ذرا بھی پسینہ نہ آیا۔ وہ اس شخص کو دیکھتی رہی۔ وہ کبھی اتر جاتی تو وہ کبھی اسے اٹھا لیتا، کبھی بیچ میں دونوں بیٹھ جاتی تو کبھی بحث کرنا شروع کر دیتے، تو کبھی کسی کو نہ پا کر مصطفیٰ گستاخی کرنے کی بھی کوشش کرتا تو حیا سیڑھیوں پر بھاگنے لگ جاتی اور مصطفیٰ سے آرام سے چلنے پر اونچا بولتا۔ یوں ہی پورے 2 گھنٹے میں وہ بالآخر روف ٹاپ پر پہنچ جاتے اور مصطفیٰ اسے انٹر ہونے سے پہلے آنکھیں بند کرنے کو کہتا۔ کیوں بھلا؟ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بس جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ مصطفیٰ کی بات پر اس نے بند کر لی اور وہ اسے ہاتھ پکڑ کر انٹر ہوا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی تیز ہواؤں نے حیا کے چہرے کا استقبال کیا۔ اب آنکھیں کھولو، مصطفیٰ سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اور حیا نے آنکھیں کھولی تو اس منظر کو دیکھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی کالی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا منظر تھا جس میں پورا روم نظر آتا تھا، سرکل شیپ میں، بیچ سے کاٹا ہوا، دنیا کا کوئی پورٹریٹ لگ رہا تھا، اور بہت سی خوبصورت اور دلکش نظارے دل کو چھو رہے تھے، اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے حیا کے بال مصطفیٰ کے منہ پر آ رہے تھے۔ دس از امیزنگ مصطفیٰ۔ حیا؟ مصطفیٰ کی آواز پر حیا موڑی تو اس نے دیکھا کہ وہ گھٹنے کے بل جھکا ہوا تھا، اور یہ کیا؟ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی کا باکس تھا جو وہ کھول چکا تھا، اور مکموٹو کے برانڈ کی انگوٹھی دیکھی جس کے بیچ میں سیفائر سٹون تھا، ساتھ میں ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے، اور اس شاندار چیز کو دیکھ کر حیا قیمت کا اندازہ تو لگا سکتی تھی۔ یہ مصطفیٰ کی ایک کار کے برابر ہی تو یا کم ہوگی۔ حیا will you marry me؟ اب اس کی بات نے حیا کو شاک کر دیا۔ پاس کھڑے یہ لوگ ایک دم مڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ مصطفیٰ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حیا بی مائن، مصطفیٰ اونچی آواز میں بولا، جو مزید لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اف خدایا، یہ کیا حرکت ہے؟ سارے لوگ حیا کے یس کے انتظار میں تھے۔ حیا I love you۔